فجر کے بعد سونے کا معمول۔ محمد آزاد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر سو جانا ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا کام رات کو 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، کھانا کھا کر 12 بجے تک سوتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، فجر کے بعد سونا اسلاف سے، صحابہ تابعین سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ ممانعت گاڑی اردو ہے انڈیا والوں کے لیے خاص طور پر۔ ممانعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو فجر کے بعد سونا اچھی عادت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسند میں۔ حرام حلال کی بات نہیں ہے، جائز تو ہے، کسی بھی وقت سو جائیں آپ، پھر ناپسندیدہ ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ یعنی شریعت نے جو ہمیں ٹائم بتایا ہے، رات کو جلدی سو، پھر جلدی اٹھو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے میں برکت اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ یعنی صبح صبح کوئی کام کیا جائے گا، برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز دی کیوں ہے ہمیں؟ تاکہ ہم جلدی اٹھیں نا، اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم اٹھیں اور نماز پڑھ کے پھر سو جائیں۔ تو اٹھانے کا مقصد کیا ہوا پھر؟ تو اس ٹائم پہ نماز رکھی گئی ہے تاکہ تم اس وقت سو نہیں بلکہ اٹھو۔ اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے آکسیجن کا لیول اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے فضا میں، تو وہ ایک فریش ہونے کا ٹائم ہے اور وہ کاموں کے آغاز کا ٹائم ہے، تو اس لیے ناپسندیدہ ہے۔ یہ مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، کسی کو رات کو نیند ہی نہیں آئی اور وہ فجر کے بعد بھی نہیں سوئے گا اور سارا دن میں سونے کا موقع بھی نہیں ملے گا، وہ تو ظاہر ہے پاگل ہو جائے گا۔ پھر مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ حتی الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے۔ آپ نے جو یہ کہا ہمارا کام رات 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، 12 بجے پھر ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں، تو آپ تو جو روٹین پر عمل کر رہے ہیں نا، اتنی لیٹ نائٹ کھانا کھا کے جب سوئیں گے، تو اس روٹین پر جو لوگ چلتے ہیں وہ پھر ایسا سوتے ہیں کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتے ہوئے، ایک دن ایسا سوتے ہیں۔ اس سے تو ہارٹ کے مسائل، شوگر آپ کو ہو جائے گی۔ تو رات کو تو ویسے بھی کم کھانا چاہیے، اور اتنا لیٹ کھانا یہ صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ تو کام رات کو 11 بجے آپ کا اگر ختم ہوتا بھی ہے نا، تو کھانا آپ جلدی کھا لیں۔ ظاہر ہے کنٹینیو کام تو نہیں کرتے رہتے ہوں گے نا، 7-8 بجے آپ کو 9 بجے موقع ملتا ہوگا، اس وقت کھانا کھا لیں، آپ ہلکا کھائیں تاکہ کام بھی ہو جائے، اور 11 بجے آپ سو جائیں۔ پھر تو روٹین تھوڑی سی پلاننگ کر کے سیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال مجبوری ہو تو ایک الگ بات۔ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اسلاف سے اس کی ناپسندیدگی منقول ہے، اور شریعت نے جو ہمیں اسکیجول بتایا نا کام کاج کا، اس کے خلاف ہے۔ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے اگر پیر قبلے کی طرف پھیلا لیں تو سجدے پر تو زمین پر سجدہ کیسے کریں؟ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں موڑنا مشکل ہے اور قبلے کی طرف مجبوری میں پھیلانے پڑ رہے ہیں، جیسے بیمار لوگ کو بیچارے گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتے وہ، تو پھر اشاروں سے سجدہ کریں، رکوع میں تھوڑا سا جھکیں، سجدے میں تھوڑا اور زیادہ جھک جائیں۔ اور یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کرسیوں کے رواج کو ختم کریں مسجدوں میں، اتنی کرسیاں آ گئی ہیں، یہ چرچ بن جائیں گی، مسجدیں دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے چرچ ہے۔ تو اگر زمین پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز مشکل ہے بھائی، نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھو، پاؤں قبلے کی طرف کریں، ٹانگیں پھیلا لیں آگے، اشاروں سے رکوع سجدہ کریں، یہ زیادہ سنت کے قریب ہے بنسبت کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بیوی جائز باتوں میں نافرمانی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ صبر کریں، دوسری شادی کریں یا طلاق دیں؟ جائز باتیں ہوں اور اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو تو پھر ایسی بات میں بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ البتہ اس میں عرف کا بھی دخل ہے کہ کس طرح کی باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر زوجہ کا تعلق بہت مالدار گھرانے سے ہے، جہاں کروڑ پتی ارب پتی خاندان سے ہے، جہاں پر گھر کے کام کاج عورتیں کرتی نہیں ہیں، اب رائل فیملی میں اگر کوئی شادی کرے گا تو وہ تھوڑی بادشاہ کی بیٹی گھر میں پوچھا لگائے گی وہ یا برتن دھوئے گی وہ، تو بہت ہی اونچی فیملی میں اگر آپ نے شادی کی ہے تو پھر بیوی پر اس طرح کے کاموں میں اطاعت لازم نہیں ہے کہ گھر میں جھاڑو لگائے یا پوچھا لگائے یا برتن دھوئے، کیونکہ ان کے رواج میں نہیں ہے یہ، بلکہ وہاں نوکر چاکر ہوتے ہیں، بلکہ الٹا شوہر کو بیوی کے لیے نوکر رکھنا پڑے گا بیوی کی خدمت کے لیے۔ تو خدمت کا دائرہ کار ہر ایک کے لیے الگ ہے۔ ہاں، بیوی ایسے خاندان کی تھی جہاں گھر میں عورتیں خود سے سارا کام کرتی ہیں، گھروں میں جھاڑو بھی خود ہی لگاتی ہیں، کوئی بہت لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو پھر بیوی کو گھر کے کام کرنے پڑیں گے۔ شوہر اگر کہے گا تو پھر بیوی پر لازم ہوگا کہ لازمی کرے، وہ نہیں کرے گی گناہ گار ہوگی، کیونکہ یہ پھر جائز مطالبہ ہے شوہر کا، کوئی ایسا کام نہیں کہہ رہا جو اس کے اسٹینڈرڈ سے ہٹ کرو، تو اس لیے ایسی صورت میں بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہوگی۔ تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کہ وہ کس خاندان کی ہے۔ باقی جو نارمل چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، جائز باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں عورت پر بہرحال شوہر کی اطاعت لازم ہے انتظامی معاملات میں،
کیونکہ شوہر گھر کا سربراہ ہے اور انتظامی چیزوں میں جن کا مینجمنٹ سے تعلق ہو ان میں سربراہ کی اطاعت کرنا شرعاً لازم ہوتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق انسان کے بنیادی رائٹس میں سے یا شریعت کے حقوق میں سے ہے، تو اس میں شوہر پھر بلا وجہ کی پابندیاں نہیں لگا سکتا۔ مثال کے طور پر بیوی اگر والدین سے ملنا چاہتی ہے، یہ نہیں کہ روزی اٹھ کے جا رہی ہے، کبھی کبھار ملنا چاہتی ہے، تو چونکہ والدین سے ملنا یہ اسلام کا بھی حکم ہے، اور بیوی کے اپنا بھی حق ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے مل سکتی ہے، تو اس میں شوہر پابندی نہیں لگا سکتا کہ نہیں مل سکتی، الا یہ کہ کہیں کوئی بہت زیادہ فساد پیدا ہو رہا ہو، کیونکہ بعض لوگ عورت کے کان بھرتے ہیں اور گھر خراب کرتے ہیں، ورنہ نارملی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ شوہر بیوی پر اس طرح کی پابندیاں لگائے، یا شوہر بیوی پہ بلا وجہ پابندی لگا رہا ہے تم نے یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے، بھائی اس کا پیٹ ہے، اس کی چاہت ہے، وہ جو مرضی کھائے۔ تو خامخواہ کی جو ٹینشنیں دینے والے میاں ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اس میں تو کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن جو جائز باتیں جو کا گھرداری سے تعلق ہے، مینجمنٹ سے، گھر بھی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے جس کو جو مرد ہوتا ہے اللہ نے اس کو سربراہ بنایا ہے، جیسے ملک کے سربراہ کی جائز باتوں میں اطاعت لازم ہے، ایسے ہی گھر کے سربراہ کی جائز باتوں میں اطاعت عورت پر اور بچوں پر لازم ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ پھر بھی نافرمانی کرے تو صبر کریں یا شادی کریں یا طلاق دیں، صبر کریں، شادی تو ویسے ہی کر لیں، اطاعت کرے تو بھی کر لیں شادی، وہ تو اللہ نے ویسی ترغیب دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بعد بھی کتنی شادیاں کی ہیں، حالانکہ سیدہ عائشہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی اور آپ میں کوئی خرابی نہیں تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں، اس کے باوجود بھی کی ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، جو مناسب لگیں، ان میں 2 3 4 4 سے نکاح کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی عورت نافرمان ہو، نالائق ہو تو دوسری کرو، اللہ نے کہا جو بھی پسند آئے ان سے کرو، یعنی چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے، چاروں مناسب ہی ہونی چاہیے، کوشش کریں۔ باقی یہ کہ طلاق کی طرف نہ جائیں، طلاق کا تو انتہائی ایسی صورت میں اقدام کرنا چاہیے جب حدود اللہ پہ قائم رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے، اور اس کا بھی پھر ایک پروسیس ہے طلاق کا، جلد بازی میں نہ کیا جائے یہ کام۔ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں گھر میں بیوی کے کام کاج نہ کرنے سے، یعنی وہ کام کاج نہیں کرتی، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا دونوں کو، لیکن طلاق دے دی تو دونوں کو اس کا بڑا بھاری بھرکم نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ نقصان صرف عورت کو نہیں ہوتا، میاں کو بھی ہوتا ہے۔ اگر ناپاک بدن پر پاک کپڑا پہن لیا تو کیا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ اگر ناپاک بدن پر جو گندگی نجاست تھی وہ خشک تھی، سوکھی ہوئی تھی، تو پھر اس کے اوپر دوسرا کپڑا پہننے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ البتہ جسم پر اگر گیلی نجاست لگی ہوئی تھی، گیلی گندگی تھی، چونکہ آپ پھر اپنے کپڑے پہنیں گے تو وہ ظاہر ہے گیلا ہونے کی وجہ سے ان کپڑوں میں بھی سرایت کر جائے گی، تو پھر وہ کپڑے ناپاک ہوں گے۔ میں ایک ٹیلر ہوں اور دوسری دکان سے کام لے کر انہیں کام کر کے دیتا ہوں، اگر ان کا کپڑا بچ جائے تو کیا میں بغیر اجازت خود استعمال کر سکتا ہوں؟ عام طور پر جو کپڑا بچ جاتا ہے تو کپڑے کے مالکان کی طرف سے اجازت ہی ہوتی ہے کہ جو بچ گیا تو وہ کوئی واپسی کا مطالبہ نہیں کرتے، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ان سے صراحتاً پوچھ لیں یا لکھ کے لگا دیں، بھائی جو کپڑا بچ جائے گا تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کپڑے کو جہاں چاہیں استعمال کر سکیں، اس طرح کے ایک بورڈ لکھ کے لگا دیں تو بالکل بے غبار معاملہ ہو جائے گا۔ ورنہ اصولی طور پر تو جواب یہی ہے کہ جو کپڑا سلواتے ہیں ان کا کپڑا اگر بچ جائے تو ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتی، اس سے سروکار نہیں ہوتا اس سے کہ وہ کون استعمال کر رہا ہے، تو وہ ٹیلر کو گویا دلالتاً اجازت ہی ہوتی ہے کہ جو چاہے کرو بھائی اس کا۔ کیا خواتین اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، جب وقت داخل ہو جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے اذان نہ بھی ہوئی ہو۔ کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ارشاد صاحب کہتے ہیں ارشاد صاحب کہتے ہیں ملتان سے ہیں، کہتے ہیں میرے ابو نے میری بہن کی شادی وٹے سٹے میں کر دی تھی، جب وہ نابالغ تھی، اب وہ بالغ ہو گئی اور کہہ رہی ہے کہ میں نے ادھر شادی نہیں کرنی، لڑکے والوں سے ہم نے طلاق دینے کا کہا ہے لیکن وہ طلاق بھی نہیں دے رہا اور لڑکی بالکل راضی نہیں ہے، تو کیا اب ہم عدالت سے خلا لے سکتے ہیں؟ لڑکے والوں کو ہم نے پیسے کی بھی آفر کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہیں کہ عدالت ہمیں بلائے گی تب بھی ہم نہیں آئیں گے، تو کیا عدالت کے ذریعے سے ہم خلا لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر نابالغ بچی کا نکاح ہو گیا اور انتظار کیا کہ بالغ ہوگی تو ہم اس کی رخصتی کریں گے، ایسے ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے نابالغ بچی کی تو رخصتی نہیں کی جاتی، اور بچی چھوٹی ہے تو اس کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے رخصتی کرنے کی، تو پھر بچی اگر بالغ ہوتے ہی یہ کہہ دے کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، تو اگر والد کے علاوہ کسی نے نکاح کرایا ہو تو اس کو حق ہے، لیکن اگر والد نے کرایا تو چونکہ والد سے بہتر بیٹی کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، تو پھر والد کا کیا ہوا نکاح ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ
یہ ثابت نہ ہو جائے کہ باپ نے اس نکاح میں واضح طور پر بیٹی کے مفاد کو قربان کیا ہے. جیسے بعض لوگ اپنی بیٹیاں بیچ دیتے ہیں پیسے لے کے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بڈھوں سے نکاح کر دیتے ہیں, تو وہ تو نکاح ہی شرعن کا لدم ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں باپ نے بیٹی کا فائدہ نہیں دیکھا, اپنا فائدہ دیکھا ہے. اگر اس نکاح میں باپ نے بیٹی ہی کا فائدہ دیکھا تھا, بٹا سٹا فی نفسی ہی جائز ہے, بشرطے کہ دونوں طرف مہر ہو, دونوں طرف الگ الگ مہر ہو. لیکن اب سوسائٹی میں اس کے نقصانات بھی ہیں, لیکن وہ یقینی نقصانات نہیں ہیں. تو باپ نے اگر بیٹی کا نکاح کیا تھا اور بیٹی کے مفاد کو سامنے رکھ کر, اس کے فیوچر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا تھا, تو پھر بچی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کرے. اب اگر وہ نہیں شوہر کے پاس جانا چاہتی کسی بھی وجہ سے, وہ تو کوئی بھی خاتون کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کے پاس نہ جانا چاہے, ہو سکتا ہے وہ 5 سال کے بعد کہتی میں نہیں رہنا چاہتی, تو کوئی بھی خاتون, اس کے لیے پھر شریعت نے خلا کا راستہ رکھا ہے. اور خلا کیا ہے قرآن نے بیان کر دیا سورہ بقرہ میں. اس پر میرا پورا بیان بھی ہے, کلپ ہے, ریکارڈ ہے, وہ آپ سن سکتے ہیں پورے دلائل کے ساتھ, کہ اگر میاں بیوی نہیں رہ سکتے, یعنی بیوی چاہتی ہے شوہر سے علیحدگی, فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی, تو شوہر کو راضی کیا جائے کہ وہ مہر لے لے یا اور بھی مزید کچھ رقم لے کے اس کو چھوڑ دے. اور یہ کام شوہر اگر خود سے نہ کر رہا ہو تو کورٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے, کیونکہ کورٹ کے نوٹس کو اور کورٹ کی بات کو شوہر سیریس لے گا کہ بھئی واقعی میری وائف جو ہے علیحدگی نہیں چاہتی ہے, اور کورٹ سے یہ تحفظ بھی ہوگا کہ جو پیسے میں نے متعین کیے وہ مجھے مل جائیں گے. اس لیے شریعت نے اس میں کورٹ میں جانے کا حکم دیا خلا میں, ورنہ خلا خود سے بھی ہو سکتا ہے, کورٹ میں جائے بغیر. اب آپ نے کہا کہ لڑکے سے مطالبہ کیا, وہ 2 باتیں کر رہا ہے. نمبر 1 یہ کہ میں خلا نہیں دوں گا, میں نہ مہر واپس دوں گا نہ میں خلا دوں گا. نمبر 2 میں کورٹ بھی نہیں جاؤں گا. تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ لڑکی کی رخصتی کر دی جائے اور اس کو محبت سے سمجھایا جائے کہ دیکھو سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے, اور 100% چاہتے ہیں اپنی دنیا میں پوری نہیں ہوتی. ویسے بھی بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں, کسی اور کے پاس جائے پتہ نہیں وہ کیا کرے اس کے ساتھ معاملہ. باپ 99%, یعنی باپ کے فیصلے میں غلطی کا امکان کم ہے, اور کم عمر بچی کے فیصلے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. تو اس لیے باپ کے فیصلے کو جب ہو چکا ہے تو اب اس کو مان لینا چاہیے. میں باپوں کو ترغیب نہیں دے رہا کہ نابالغ بچی کا نکاح کر دیا کریں, یہ ایک الگ بحث ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اب ایک کام ہو گیا ہے, ایک تو نہ ہوا ہوتا نا تو پھر تو ہم منع کرتے باپ کو, بھائی کیوں نکاح کر رہے ہو آپ ایک کم عمر بچی کا. لیکن اب ایک کام ہو گیا تو پھر اس میں دیکھا جائے کہ اگر اس لڑکے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے, کوئی واضح خرابی نہیں ہے اس میں, نارمل ایک جیسے لڑکے ہوتے ہیں اسی طرح ہے, تو پھر بچی کو محبت سے سمجھایا جائے کہ بھئی آپ رخصتی پہ آمادہ ہو. اور اگر اس لڑکے میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے بچی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر اس خرابی کو لکھ کے بھیجا جائے کیا خرابی ہے. بعض خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کورٹ اگر خلا دے تو وہ خلا کنسیڈر ہوتا ہے, چاہے شوہر اس پہ راضی ہو یا نہ ہو. تو بہتر یہ ہے کہ اس لڑکے کے حالات لکھ کے دارالعلوم کرنگی یا جامعۃ الرشید بھیج دیے جائیں, یا ہمارے پاس یہاں دارالفتاء والارشاد میرے ایڈریس پہ بھیج دیے جائیں, مفتی طارق مسعود, جامع مسجد الفلاحیہ, سیکٹر 10 نارتھ کراچی, اس ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں. اور اس میں جو شوہر کے پورے حالات, اس کا فون نمبر, تاکہ ہم اس سے بھی تو پوچھ سکیں نا کہ کراس کویشچن کر کے کہ واقعی جو الزامات تم پہ لگائے جا رہے ہیں تم نے ہیں یا نہیں. تو اگر واقعی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے, لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے, اس کا بیسک نفقہ ادا نہیں کر رہا, یا اس کو کچھ ویلڈ ریزنز ہوتی ہیں, تو پھر اس میں ہم طریقہ بتا دیں گے بھئی کس طرح سے کورٹ میں کیس فائل کریں, جس طرح سے کہ اس طرح فائل کرنے سے وہ واقعی شرعی خلا ہو جائے گا. لیکن اگر لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر باہر صورت لڑکے ہی سے طلاق لینی پڑے گی, ادروائز کورٹ کا خلا پہ ایسی صورت میں وہ کل عدم شمار ہوگا شرعی طور پر, تو یہ نکاح ختم نہیں ہوگا. لیکن والدین کو چاہیے اس طرح نہ کیا کریں. نابالغ بچی کا نکاح باپ اگر کر دے ہو تو جاتا ہے, لیکن شریعت میں یہ حوصلہ افزائی والا عمل نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے تو شریعت نے اس کی اجازت کیوں دی. اجازت بہت ساری وجوہات کی بیس پہ دی گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے. ہر وقت ملکی حالات ایک جیسے نہیں رہتے, بعض دفعہ جنگوں میں شکست ہو جاتی ہے, بعض دفعہ بہت سارے وسائل ہوتے ہیں, بعض دفعہ باپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے ایسا رشتہ ملے گا نہیں کبھی بھی, تو اس لیے وہ لڑکی کی بلوغت کا انتظار نہیں کرتا, اس لیے وہ نکاح کر دیتا ہے کہ بھئی چلو رخصتی بعد میں کر دیں گے لیکن ابھی اس کے نام تو کر دو لڑکی. تو 20 قسم کی جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو جب تک ایسی شدید مجبوری نہ ہو تو نابالغ بچے کا نکاح یہ نہیں کرنا چاہیے, اور یہ شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے. نبی نے بالغ ہونے کے بعد نکاح کی ترغیب دی ہے. اور پھر بعض علاقوں میں تو ظلم بھی ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ, بوڑھے آدمیوں سے ان کی شادیاں پیسے لے کے کر دی جاتی ہیں. تو ایسا نکاح تو شریعت میں کل عدم ہوگا, منعقد ہی نہیں ہوگا. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے بہتر کتاب کون سی ہے؟ 2 کتابیں اچھی ہیں. ایک الرحیق المختوم ہے, اہل حدیث عالم کی بڑی شاندار کتاب ہے,
اور ایک سیرت مصطفیٰ کے نام سے. یہ دونوں کتابیں، یہ دوسری ایک دیوبندی عالم کی ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، اور دوسری کتاب الرحیق المختوم، اس کو ایوارڈ ملا ہے سعودیہ میں، اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے. یہ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں. یہ ذرا بڑی ہے، لمبی ہے الرحیق المختوم، دوسری کتابیں مختصر ہے. تو سیرت مصطفیٰ کے نام سے بھی ایک کتاب ہے بہت زبردست. تو غالباً میں نے اسی کتاب کا 2 دفعہ نام لے لیا، سیرت مصطفیٰ. یہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں. 2 کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ زیادہ بہتر کتابیں ہیں، باقی کتابیں تو بہت ساری ہیں. اچھا بھائی، محمد بشیر حیدرآباد سے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. یا رزاقو کثرت سے پڑھا کریں، رات کو تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمانی دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں. تو بہترین وقت ہے آپ اس میں آئیں، اللہ سے دعا مانگیں. تو اسی طرح یا رزاقو پڑھیں، یا حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. واللہ خیر الرازقین یہ پڑھ لیا کریں جب موقع ملے. تو یہ کچھ وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ سے امید ہے کہ رزق میں برکت ہوگی. باقی اصل کام جو اسباب اختیار کرنے کا، اس سے غافل نہ ہو. صرف یہ نہیں کہ بستر پہ پڑے پڑے آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں. صبح اٹھیں، جاب تلاش کریں، محنت کریں، کوئی ایبیلٹی اپنے اندر پیدا کریں. پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگاتے، پھر جب جاب نہیں ملتی ہے تو پھر وظیفے پڑھتے ہیں، پھر بھی نہیں ملتی تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے اللہ کا نام لیا پھر بھی اللہ روزی نہیں دے رہا. تو پورا پروسیس ہے روزی کا بھائی، اس سے گزر کے جائیں، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنی طرف سے جو کام ہے وہ تو پورا کریں. ارباز رسول انڈیا سے، ہماری مسجد میں جو قالین بچھا ہوا ہے ہمیں شک ہے کہ اس کے ڈیزائن میں جانور بنے ہوئے ہیں، تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ شک سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ وہمی ہوتے ہیں، ان کو بادلوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے بندر بنا ہوا ہے، اور مسجدوں میں ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے بت بنا ہوا ہے. تو یہ شک وقت کو چھوڑ دیں، آپ کچھ بھی نہیں، آپ کی مسجد کے کارپیٹ بالکل ٹھیک ہے. نماز پڑھیں تمیز سے، اچھے بچوں کی طرح. برکت علی بصیر پور سے، کیا وضو کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، وضو کی دعا ہے اللہم اغفر لی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے وضو کے بعد کی. اگر ہمیں کسی سے محبت ہو لیکن فی الحال گھر میں اس کا ذکر نہیں کر سکتے ہوں تو بغیر گھر والوں کے نکاح کر سکتے ہیں؟ لڑکی کو اس کی باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا بہت معیوب حرکت ہے اور اس میں بڑے فسادات ہوتے ہیں. ہاں کوئی ایجڈ خاتون ہو، طلاق یافتہ بچوں والی ہو، اس کے گھر والے راضی نہ ہو رہے ہو تو ایک الگ بات ہے. نارمل جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی باپ کی مرضی کے بغیر ان سے نکاح مت کریں، اس سے لڑکیوں کو بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو اگر کوئی واقعی کوئی شدید ضرورت ہو، لڑکی وہ ضرورت کسی عالم مفتی کو بیان کرے جا کے کہ بھئی بعض کے باپ ظالم ہوتے ہیں، کہیں کر ہی نہیں رہے ہوتے نکاح ان کا، تو باقاعدہ اپنے بارے میں فتویٰ لے، پھر اس کے بعد یہ کام کرے، یا مشورہ لے لے، فتویٰ نہ بھی لے. خود سے لڑکیاں اس طرح بھاگ بھاگ کے نکاح کریں گی، بہت زیادہ فساد آتے ہیں، اور لڑکے پھر رکھتے نہیں ہیں، چسکے لے کے چھوڑ دیتے ہیں، ساری زندگی روتی پھرتی ہیں. ہمارے سامنے بہت کیسز آ چکے ہیں ایسے. کیا فرانس کا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. کیا عورتیں پردے میں رہ کر بائک چلا سکتی ہیں؟ دیکھیں کسی بھی کوئی بھی وہ عمل جس میں عورت کی باڈی ایکسپوز ہوتی ہو شریعت میں وہ پسندیدہ کام نہیں ہے. تو بائک اگر مکمل پردے میں چلا رہی ہے جائز عمل تو ہے، لیکن بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے. تو عام طور پر صحابیات سواری کے لگام خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی، پیچھے بیٹھا کرتی تھی. اونٹ پر جب بیٹھا کرتی تھی تو ہودج ہوتا تھا، اس کے اندر جا کے بیٹھا کرتی تھی. تو ضرورت بھی نہیں ہے نا. جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا، کوئی مجبوری ہو جائز تو ہے، لیکن بہرحال کچھ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، پسندیدہ نہیں ہے. اس میں حادثے کا بھی بہت خطرہ ہے. بائک کے لیے بہت کانفیڈنس چاہیے، بائک میں خطرات بہت ہوتے ہیں گرنے کے، اور گر گئے تو کیا حشر ہوتا ہے. تو خواتین کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، وہ ذرا سا کوئی خطرہ ہوگا نا اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس میں سلپ ہونے کا، گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. مردوں میں تو ویلیاں لگاتے رہتے ہیں ساری زندگیاں، پھر بھی بچے رہتے ہیں، بہت سے مر بھی جاتے ہیں اس میں. لیکن اللہ نے مرد کو تھوڑا بہادر بنایا ہے، کانفیڈنس دیا اس میں، تو اس میں حادثے کا خطرہ کم ہوتا ہے. اس کے باوجود اتنے مرد بائکوں میں کچل کے مر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کا ٹانگ ٹوٹا ہوا ہے، سر الگ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، سر الگ ہو گیا. تو خواتین میں تو بہت زیادہ خطرہ ہے اس لیے جان کے خوف کی وجہ سے بھی، اور حیا جو کامل درجے کی حیا ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ کام خواتین نہ کریں. اگر کوئی واقعی ضرورت ہے تو کار، چھوٹی موٹی کار لے لی جائے، اپنے شوہر کو کہا جائے، اپنے ابا کو کہا جائے بھی آنا جانا روز ہو رہا ہے، اس میں خواتین سیو ہوتی ہیں. بائک میں بالکل سیو نہیں ہوتی، باڈی بھی ایکسپوز ہوتی ہے ان کی، اور پھر خطرات، جان کے خطرے بھی بہت زیادہ. تو بہتر یہی ہے کہ چھوٹی موٹی کار لے کے اس کو ڈرائیو کیا جائے. ڈرائیونگ میں کوئی حرج نہیں ہے اگر پردے میں پابندی کے ساتھ ہو، برقع ہو اور پراپر پردہ ہو
تو گاڑی چلائی جا سکتی ہے آج. اور ویسے بھی آج کل جو اچھی بائکیں آ رہی ہیں وہ کار کی قیمت پہ ہی آ رہی ہیں. کار میں سیف بھی ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی نہیں ہوتا، یعنی کم ہوتا ہے، اور ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو جان جانے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے. بائکوں کا رواج کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے. ہم نے باہر ملکوں میں بھی نہیں دیکھا کہ وہاں کی خواتین بائکیں چلانے کا رواج ہو. اکا دکا کچھ خواتین چلاتی ہیں لیکن رواج نہیں ہے، کیونکہ ڈینجرس بہت ہے یہ. تو اس لیے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اس عمل کی. ہاں چھوٹی موٹی بچیاں جو چلا رہی ہوتی ہیں پارکوں میں وہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے وہ اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، خیر ہے وہ. اچھا بھائی، راجستھان انڈیا سے مفتی صاحب، میں نماز پڑھاتا ہوں تو بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور اس میں سورت بھول جاتا ہوں اور پھر آگے کچھ یاد نہیں آتا. برائے مہربانی کوئی حل بتا دے. آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اس لیے جب آپ پرانے امام ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے تو پھر یہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. نیا نیا امام ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ گھبراہٹ ہوتی ہے. اور اگر پرانے ہو کے بھی ہچکچاہٹ ختم نہیں ہوتی پھر یہ آپ کے دل کی کمزوری ہے. پھر ڈاکٹر کو بتائیں، کوئی آپ کو مقوی دے گا، خمیرہ مراویر اور خمیرہ گاؤ زبان اور اس طرح کے جو حکیم کو بتائیں گے تو یہ خمیرے دے گا آپ کو، مقوی قلب خمیرے دے گا. ڈاکٹر کو بتائیں گے تو کوئی ہو سکتا ہے ملٹی وٹامن دے دے آپ کو تاکہ آپ تھوڑے پاورفل ہو جائیں. باقی نئے نئے امام بنے ہیں تو نئے جب انسان امام بنتا ہے تو سب کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، نارمل ہے. یہ جب نماز پڑھاتے رہیں گے تو یہ ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی. کیا مسجد میں مولی کھا سکتے ہیں؟ نہیں، ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی. کیا مسجد میں مولی کھا سکتے ہیں؟ نہیں جناب، مولی میں اسمیل ہوتی ہے. کچا پیاز اور مولی یہ کھا کے مسجد میں جانا بھی ٹھیک نہیں ہے اور مسجد میں بیٹھ کے کھانا تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ پکی بھی مولی ہو کھا سکتے ہیں. تعویذ پہن کر میت کے پاس جانا کیسا ہے؟ تعویذ پہننا، پہلے تو یہ پوچھیں، تعویذ پہننا پسندیدہ کام نہیں ہے، مت پہنے. باقی میت کے پاس کسی نے تعویذ پہنا ہو تو جا سکتا ہے، نہ اس کے سے میت کو فائدہ ہوگا، نہ اس کو کوئی نقصان ہوگا، نہ کسی کو نقصان نہ کسی کو فائدہ. پرچی ہے گلے میں لٹکی ہوئی ہے. بہرحال جائز ناجائز کی بحث میں میں نہیں پڑھتا. کمال توکل یہی ہے کہ یہ ان چیزوں سے انسان دور رہے، اور اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال کمال توکل یہی ہے کہ نہ پہنا جائے تعویذ. محمد ایان صاحب، ہمارے چچا مدرسے حفظ کرنے گئے تھے، چچا گئے تھے ماشاءاللہ، 6 پارے اس سے مولاناؤں کو بتایا. کوئی کہتا ہے شیطان ہے، کوئی کہتا ہے اثرات ہیں. جن مولاناؤں نے بولا نا شیطان ہے، ان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ وہاں کوئی ایسی قسم کی چیز نہ ہو. دماغی ڈاکٹر کو کہا تو دکھایا تو اس نے کہا دماغی مرض ہے اور دوا بھی دے دی. بستر گیلا کر دیتے ہیں. اب شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں، ہم ان کی شادی کرا دیں، ہم بہت پریشان ہیں. شادی کرا دیں، لیکن جو علاج ان کا چل رہا ہے تھوڑے دنوں میں ان کی وائف کا بھی وہی علاج شروع ہو جائے گا. تو بھائی پہلے ان کا دماغ تو سیٹ کرا دو اور ڈاکٹر سے علاج کرائیں. اگر آپ نے ان کے عاملوں کے پاس لے گئے تو ان کی بیماری کم نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی اور وقتی فائدہ ہوگا لیکن بیماری بڑھے گی. تو 99.9% یہ دماغی بیماریاں ہی ہوتی ہیں اور شروع میں ان کا بہت آسانی سے علاج ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر کو دکھائیں، میڈیسن دے دیں گے، انشاءاللہ کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے سیٹنگ پہ آ جائیں گے. جب بالکل سیٹنگ پہ آ جائیں تو پھر ان کی شادی کر دیں تاکہ اگلے کی سیٹنگ خراب نہ ہو، ورنہ اس کو بھی جن چڑیل بھوت آنا شروع ہو جائیں گے عاملوں کے بقول. انس ملک انڈیا سے، کیا شادی کے بعد ساری عمر اللہ کے راستے میں گزار سکتے ہیں؟ گزاریں گے تو وہ اللہ کا راستہ کہلائے گا نہیں، کیونکہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں. اگر جوان بیوی کو چھوڑ کر آپ چلے گئے اور گھر ہی نہیں آ رہے، اللہ کے راستے میں ہیں، تو وہ اللہ کا راستہ تھوڑی ہے. پھر تو وہ لیبل اللہ کے راستے کا ہے، ہوگا وہ شیطان کا راستہ. تو اس لیے جب بیوی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں. تبلیغ میں بھی وقت لگائیں، اللہ کے راستے میں بھی وقت لگائیں، بیوی کے بھی حقوق پورے کریں. تو یہ سب چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں. سر کے اوپر سے پیسے گھما کر صدقہ دینا جائز ہے یا ویسے بھی دے سکتے ہیں؟ سر کے اوپر سے پیسے گھما کے صدقہ یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے جواز کی، اور یہ کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ یہ عمل سنت سے ثابت ہو. ایک صدقہ دے دیں، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ یہ صدقہ میں دے رہا ہوں تاکہ بلائیں ٹلیں اور فلاں سے بلا ٹل جائے. تو نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اور دلوں کے حالات کو جانتا ہے. محمد بشیر حیدرآباد سے، شادی کرنے کے لیے لڑکی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، اب تک جتنی شادیاں کائنات میں ہوئی ہیں، اب خواتین میں ایجوکیشن تو اب شروع ہوئی ہے. عصری تعلیم کی بات کر رہا ہوں. البتہ تعلیم کا ہونا ضروری ہے. ضروری اس معنی میں نہیں کہ جاہل لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. شادی تو ایجاب و قبول کا نام ہے، مرد ہو اور عورت ہو شادی ہو جاتی ہے، شریعت میں وہ ہو جائے گی. لیکن گھر آگے چلتا نہیں ہے اگر تعلیم نہ ہو. تو اب تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیکل کالج کی میڈیکل سائنس کی تعلیم یا میتھمیٹکس کی تعلیم. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی علوم ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے. ان میں گھرداری سب سے پہلے ہے، اس کو پتا ہو. دینی تعلیم تو سب سے پہلے، شوہر کے حقوق کیا ہیں، طہارت کے حکام کیا ہیں، غسل کے حکام کیا ہیں، ساس سسر کے ساتھ کیسے مجھے شریعت کیا کہتی ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے معاملہ رکھنا چاہیے، اور شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، میرے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں. دونوں کو حقوق پتہ ہونے چاہیے.
اس طرح کی جو بیسک نالج ہے، جس کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بس بہشتی زیور نامی کتاب لکھی تھی، وہ خواتین ہی کے لیے لکھی تھی تاکہ خواتین اس کو پڑھیں اور اپنی لائف کو سدھاریں، سیدھا کریں۔ اس میں طہارت کے احکام، صفائی ستھرائی، بہت جو گھر داری کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اس میں انہوں نے لکھی ہوئی۔ تو جامعۃ الرشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ پڑھ لی جائے۔ اتنی تعلیم تو ضروری ہے سب کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علماء کہتے ہیں کچھ بیسک علوم ہیں وہ تو سب پہ فرض ہے، آگے پھر ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو جو جس شعبے سے متعلق ہے پھر اس میں اس شعبے میں کی علوم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ تاجر ہیں تو پھر تجارت کے شرعی احکام جاننا ضروری ہے آپ کے لیے، تاجر نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تو بیسک تعلیم جس کو جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے وہ سب کو سیکھنی ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ باقی پھر یہ جو عصری تعلیم ہے آج کل کہ میڈیکل کالج میں پڑھنا، تو اگر سوسائٹی میں اس کی ضرورت ہو تو ظاہر ہے میڈیکل کالج میں لڑکیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں ہی کریں گی، گائنی میں تو لیڈیز ہی ہوں گی، تو اس میں پھر ایک الگ بحث ہے وہ کہ کتنی خواتین کی ضرورت ہے کتنی کی نہیں ہے۔ آج کل تو ایک بھیڑ چال ہے، اتنی ڈاکٹرز لڑکیوں کی ضرورت ہے نہیں جتنی ڈاکٹرز لڑکیاں یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہی ہیں، پھر وہ بے روزگار گھوم رہی ہوتی ہیں، تو سارے ان کا پڑھا پڑھایا ضائع جا رہا ہوتا ہے، تو بڑے مسائل ہیں۔ تو تعلیم دنیا کی دین کی تعلیم جتنی ضروری ہے وہ تو میں نے بتا دیا، دنیا کی تعلیم میں پہلے سوچنا چاہیے کہ آگے کرنا کیا ہے، اس کے حساب سے آگے پھر تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اور جو آپ کرنا چاہتی ہیں، کوئی خاتون اگر کرنا چاہتی ہیں تو آگے اس میں آپ کو موقع بھی ملے گا کام کرنے کا کہ نہیں ملے گا، اس میں اتنے وسائل ہیں، اتنے ذرائع ہیں بھی کہ نہیں ہے، ورنہ پھر وقت برباد ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ڈپریشن میں جاتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ رشتہ بھی پھر دیکھنا چاہیے۔ اب آپ نے پڑھ لکھ لیا، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، اور رشتے آج کل میٹرک پاس بھی نہیں مل رہے، لڑکوں میں تو ہے ہی نہیں، تو پھر وہ شادی نہیں صحیح طرح جوڑ کی نہیں ہوتی، لڑکی ماس ڈبل ایم اے ہوتی ہے اور وہ لڑکا 8ویں سے بھاگا ہوا ہوتا ہے، نکاح پھر ہم نہیں پڑھانا ہوتا ہے، ہم خود خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں یار کدھر کس کا نکاح کس سے پڑھا رہے ہیں۔ تو بس ایک بھیڑ چال ہے، بس چل رہے ہیں، تو خود فیصلہ کریں کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا۔ میں تو ایک شرعی حکم بتا سکتا ہوں۔ اچھا بھائی، اگر کوئی یہ تو اگر شوہر بیوی سے کہے مجھے طلاق چاہیے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ شوہر کو طلاق چاہیے، کیا وہ لیڈیز ہے؟ شوہر تو طلاق دینے والا ہوتا ہے، تو وہ بیوی سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا تمہیں طلاق چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں طلاق ہو جائے، اس طرح کے الفاظ اگر شوہر کہے تو طلاق نہیں ہوتی۔ تو اگر یوں جب تک نہیں کہے گا کہ تمہیں میں نے طلاق دے دی، اس وقت تک نہیں ہوگی طلاق۔ اچھا بھائی، اگر بچے نے کارپیٹ پر پیشاب کر دیا تو 3 بار پہنچنے سے کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ اور کیا ناپاک کارپیٹ پر گیلے پیر جانے سے پیر ناپاک ہو جاتے ہیں؟ 3 بار پہنچنے سے پاک نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے نے اگر کارپیٹ پر پیشاب کیا تو کوئی ٹب لے جا کے نا کارپیٹ کے نیچے گھسا دیں آپ جہاں پیشاب ہے، تو وہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا، اس کے اوپر جگ بھر کے پانی ڈالیں اور تھوڑا سا مسلیں ہاتھ سے پھر ڈالیں، تو 3 دفعہ یہ عمل کریں کہ اتنا پانی جو ہے اس کے اندر سے سرایت کر جائے، یعنی اتنا پانی اس کے اندر سے نکل کے چلا جائے، یا تو آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ بھئی یہ پیشاب نکل چکا ہوگا اب صاف ہو گیا، یا یہ کہ اتنا پانی کہ وہ 3 دفعہ اس کارپیٹ کو اس پانی میں ڈبو سکتے تھے، ہم ڈبو کے نچوڑ سکتے تھے، ایسے ڈبوتے پھر نچوڑتے پھر ڈبوتے پھر نچوڑتے پھر ڈبوتے پھر نچوڑتے، تو اتنا پانی جو ہے کم از کم اس میں سے آر پار ہو جائے تو پھر کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر یہ عمل ممکن ہی نہیں ہے کسی طریقے سے تو پھر بار بار اس کو گیلا کر کے نہ نچوڑیں، اور جب غالب گمان ہو کہ اب سارا پیشاب اس میں سے نکل گیا ہوگا تو پھر کارپیٹ پاک ہوگا۔ باقی کارپیٹ پہ اگر پیشاب ہے اور وہ سوکھ گیا تو گیلے پیر جانے سے ظاہر ہے وہ گیلا ہو جائے گا دوبارہ، تو پاؤں جب پہ لگے گا تو وہ پاؤں دوبارہ ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن اس بارے میں وہم نہ کریں، کیونکہ وہمیوں کو طہارت کے مسائل سمجھانا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے، وہ پھر ساری زندگی کارپیٹوں پہ ہی پاؤں نہیں رکھتے۔ تو جب تک 100% یقین نہ ہونا کہ یہاں پیشاب پڑا ہوا ہے اس وقت تک وہم نہ کریں، کارپیٹوں پہ چلا پھرا کریں گیلے پاؤں کے ساتھ بھی، کوئی ناپاک نہیں ہوتی، کوئی ناپاک نہیں ہوتی جب تک یقین نہ ہو کہ اسپیسیفک اس جگہ پہ پیشاب تھا اور میرا پاؤں وہاں پڑ گیا۔ صابر صاحبہ کراچی سے، اگر کوئی بغیر داڑھی کے نماز پڑھاتا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے، تغییر خلق اللہ میں داخل ہے۔ تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ داڑھی مت کاٹیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہے، اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی داخل ہے اس میں، اس لیے یہ تو انگریزوں کی حکومت سے پہلے مسلمانوں میں تصور نہیں تھا داڑیاں کاٹنے کا، مرد کی زینت ہے داڑھی، اس لیے داڑھی اگر کوئی شخص کاٹتا ہے تو اس کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے،
ہاں البتہ فتنہ کا خطرہ ہو، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو. اب جیسے سفر میں آپ جا رہے ہوتے اکثر بغیر داڑھی والے آگے ہو جاتے ہیں، آپ ان کو ہٹاؤ گے کہ لڑائی جھگڑا ہوگا، مجبوری ہے. پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، جماعت نہ چھوڑی جائے. نماز ہر شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو.